کے پروگرام میں ہمارے دو حصے ہیں. پہلے حصے میں ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ چودھری صاحب جو ہے وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں, ان سے بات ہوگی. جبکہ پروگرام کے دوسرے میں احمد ولی مسعود جو کہ ایک افغان رہنما ہیں, پاکستان کے دورے پر ہیں, ان کے ساتھ جو میں نے گفتگو کی افغانستان کی صورتحال پر کہ افغان جو قیادت ہے اس کا افغانستان کی صورتحال پر کیا نقطہ نظر ہے, وہ پروگرام کے دوسرے حصے میں شامل ہوگی. تو پروگرام کے اس پہلے حصے میں مجھے جوائن کر رہے ہیں زاہد حفیظ چودھری صاحب جو کہ ترجمان ہیں دفتر خارجہ. بہت شکریہ زاہد حفیظ چودھری صاحب, تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. میں سب سے پہلے سر آغاز کرنا چاہتا ہوں, ایک بڑا کنسرن ہے اور وہ ہے جو پاکستانی ابھی بھی افغانستان کے اندر موجود ہیں. اب ایک تو یہ ذرا بتا دیجئے کہ ان کو نکالنے کے لیے, ان میں سے جو واپس آنا چاہتے ہیں, وہ جو ہے وہ آپ کی اس وقت جو ہے وہ ایفرٹس کیا ہیں, ان کو نکالنے کا انتظام اگر ہے تو وہ کس طرح سے کیا جا رہا ہے, اور اگر کوئی نکلنا چاہتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ جی السلام علیکم رحمان صاحب, ہمارا سفارت خانہ وہاں پر اوپن ہے اور فلی فنکشنل ہے. جتنے وہاں پر پاکستانی موجود ہیں ہم نے انہیں واپس لانے کے لیے ارینجمنٹ کیے ہیں. اس میں پی آئی اے کی اسپیشل فلائٹس بھی آپریٹ کی جا رہی ہیں, اور اس کے علاوہ جس طرح وہاں پر حالات ہیں اس میں جب پی آئی اے فلائٹ کا آپریشن ممکن نہیں ہوتا, کوئی رکاوٹ ہوتی ہے, تو ہم نے کچھ پاکستانیوں کو بسیز کے ذریعے بھی واپس لانے کے ارینجمنٹ کیے ہیں. تو اس میں ہماری یہی ریکویسٹ ہوگی, تمام جو پاکستانی ہیں وہاں پر واپس آنا چاہتے ہیں وہ فوری طور پر پاکستانی سفارت خانے سے رابطہ کریں. اس میں ہم نے اپنے سفارتی عملے کے موبائل فون نمبر بھی شیئر کیے ہیں, ہمارے سفیر کا موبائل نمبر شیئر کیا ہے, تو ان سے رابطہ کریں اور تمام پاکستانیوں کو واپس لانے کے لیے, جلد از جلد واپس لانے کے لیے اور حفاظت کے ساتھ واپس لانے کے لیے تمام اقدامات سے پاکستان کرے گی. جی اچھا, زاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ آج پاکستانی سفیر کی ملاقاتیں بھی ہوئیں عبداللہ سے, حامد کرزئی سے. اس وقت پاکستان کی کوشش کیا ہے, یہ جو ساری ڈپلومیٹک ایفرٹس اس وقت ہو رہی ہیں افغانستان کے حوالے سے, پاکستان کے اہداف کہہ لیجئے, یا پاکستان چاہتا کیا ہے ابھی اس سچویشن میں؟ جی دیکھیں, سب سے پہلے تو ہم اہداف کی بات کر لیں. ہمارا آبجیکٹو ہمیشہ سے افغانستان میں امن کا قیام رہا ہے. اسی وجہ سے ہم نے جو پیس پروسیس کو سپورٹ کیا. ابھی ہماری کوشش یہی ہے کہ افغانستان میں جتنی جلد ممکن ہو سکے دیر پا امن کے قیام کے لیے ہر ممکن مدد فراہم کی جا سکے. سب سے پہلے تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ وہاں پر جتنی جلدی ہو سکے, جتنا سموتھلی اور پرامن طریقے سے ٹرانزیشن آف پاور جو ہے وہ اس کے لیے جو فیسیلیٹیشن ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں. دوسری ہماری خواہش یہ, ہماری کوشش یہ ہے کہ پولیٹیکل سولوشن تلاش کیا جائے, ایک انکلوسیو پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی طرف جایا جائے. اس میں ہمیں اس وقت جو اپرچونٹی نظر آتی ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا کنورجنس ہے آن پیس اینڈ ریکنسیلیشن ان افغانستان. ہم انگیجڈ ہیں جی تمام افغان سائٹس کے ساتھ, ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ رابطے میں ہیں. کوشش ہماری ان تمام روابط کی, یہ جو ہمارے کانٹیکٹس ہیں ان کی یہ ہے کہ ہم کسی طرح تمام افغان سائٹس کو انکریج کر سکیں تاکہ جلد از جلد جتنی جلد ممکن ہو سکے ایک پولیٹیکل سولوشن کی طرف اور ایک انکلوسیو پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی طرف جایا جا سکے. کیونکہ بہرحال افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ افغانستان کے عوام نے کرنا ہے, تو ان کی لیڈرشپ نے کرنا ہے یہ فیصلہ. لیکن ہماری یہ خواہش اور کوشش ضرور ہے کہ وہ اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھائیں اور ایک افغانستان میں سیاسی حکومت دیر پا امن کے قیام کے لیے جلد از جلد وجود میں لائی جا سکے. اچھا زاہد صاحب, یہ آپ نے بھی ابھی ذکر کیا ٹرانزیشن آف گورنمنٹ کا اور انکلوسیو گورنمنٹ کا, ابھی اس پہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے. جو شمالی اتحاد کے لوگ یہاں پر, جو قیادت یہاں پر ہے وہ بھی اس پر بات کر رہی ہے. مغرب میں بھی زیادہ بات اسی پر ہو رہی ہے کہ ایک انکلوسیو گورنمنٹ جو ہے وہ بننی چاہیے. تو پاکستان کی نظر میں افغانستان کے اندر یہ ٹرانزیشن آف گورنمنٹ جس طرح سے ہونا ہے, اس میں ایک انکلوسیو گورنمنٹ کیا ہوگی یا کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمارے جو تمام کوششیں ہیں وہ صرف اس طرف ہیں کہ افغانستان کے عوام کو, ہم افغانستان کے لیڈرز کو انکریج کر سکیں
تاکہ وہ ایک سیاسی سولوشن پر پہنچ سکیں. جی جیسا میں نے پہلے بھی کہا, ہمارا افغانستان کے اندر واحد مقصد افغانستان میں دیرپا امن کا قیام ہے, اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ افغانستان کے عوام نے کرنا ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے افغانستان میں تمام پولیٹیکل سائٹس کے ساتھ روابط ہیں, اور ابھی نہیں, بہت عرصے سے ہمارے سب کے ساتھ روابط ہیں. طالبان کے ڈیلیگیشن پاکستان وزٹ کرتے رہے ہیں, افغان حکومت کے ڈیلیگیشن ہمیں وزٹ کرتے رہے ہیں, باقی پولیٹیکل پارٹیز کے ڈیلیگیشن پاکستان آتے رہے. ہماری ان تمام سے جو انگیجمنٹ ہے, اسی وجہ سے ہم اپنا ایک فیسیلیٹیٹر کا رول پلے کر سکے جب انٹرا افغان نیگوسیشن سٹارٹ ہوئی ان سپٹمبر لاسٹ ایئر. اسی طرح ہمارے انٹرنیشنل کمیونٹی سے جو روابط ہیں, جو ہمارے یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ روابط تھے, اس کی وجہ سے ہم یہ جو یو ایس اور طالبان کے درمیان اگریمنٹ ہوا ان فیبرری لاسٹ ایئر, اس میں اپنا رول پلے کر سکے. تو ابھی بھی ہمارا رول جو ہے وہ فیسیلیٹیٹر کا ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ رابطے میں, افغان کے ساتھ رابطے میں, تاکہ ہم سب کو انکریج کر سکیں کہ افغانستان کے مسئلے کا جلد از جلد حل تلاش کیا جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں, افغانستان کے جتنے بھی امیڈیٹ نیبرز ہیں, ان کے پاس لگژری آف ٹائم نہیں ہے. ان کے لیے یہ بیٹھ کر انتظار کرنا یہ مشکل کام ہے, کیونکہ افغانستان کے اندر جو سیکورٹی سچویشن ہوتی ہے اس کا ایک ڈائریکٹ بیئرنگ ہوتی ہے امیڈیٹ نیبرز پہ. اسی طرح کوئی بھی ملک انٹرنیشنل کمیونٹی کا, لیکن خاص طور پر جو افغانستان کے ہمسایہ ممالک ہیں, وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ وہاں پر کوئی ہیومینیٹیرین کرائسس کسی صورت بھی پیدا ہو جس سے فردر انفلکس آف افغان ریفیوجیز کی صورتحال پیدا ہو. تو اس لیے ہم انٹرنیشنل کمیونٹی سے بھی, افغان سائڈ سے بھی عرض کرتے ہیں کہ اس میں جو ارجنسی ہے, جو سینسیٹیوٹی ہے ٹائم کی, اس پہ بالکل سب کو اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے. جی اچھا زاہد صاحب, ایک اور بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے اس وقت افغانستان میں جو صورتحال ہیں, جو مناظر ہم دیکھ رہے ہیں, کابل ایئرپورٹ پر جو حالات ہیں, ایسا لگا کہ لوگ نکلنا چاہ رہے ہیں, غیر ملکی بھی جو ہے وہ نکلنا چاہ رہے ہیں. اچھا اب ایک طرف تو یہ سچویشن ہے, لیکن دوسری طرف پاکستان نے جو تورخم ہے اور چمن, ان بارڈر اوپننگز کو جو ہے وہ اوپن کر دیا ہے. تو یہ ذرا بتا دیجئے, یہ تھوڑا کلیریفائی کر دیں کہ یہ جو بارڈر اوپننگ ہوئی ہے, جو کھولا گیا ہے, یہ کن کے لیے کھولا گیا ہے, کس طرح کی آمد و رفت کی جو ہے وہ اجازت ہوگی, اور کیا کوئی ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پر بھی جو ہے وہ کنسیڈر کیا جائے گا لوگوں کی کراسنگ کو؟ دیکھیں, یہ ریگولر موومنٹ کے لیے ہے, یہ جو ویزا ہولڈرز ہیں ان کے لیے. باقی جس طرح آپ کے علم میں ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس وقت جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ ارینجمنٹ کر رہے ہیں, جو ان کی ٹیمپرری ریلوکیشن ہے, چاہے وہ ڈپلومیٹک اسٹاف کے لوگ ہوں, انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے امپلائیز ہوں, یا وہاں پر جو انٹرنیشنل میڈیا کے لوگ موجود ہیں, اس کے لیے منسٹری آف انٹیریئر میں ہمارے یہاں پہ ایک فیسیلیٹیشن سیل بھی کریٹ کیا گیا ہے انٹر منسٹری سے, جو کہ 24/7 کام کر رہا ہے. مقصد یہی ہے فیسیلیٹیشن پرووائڈ کی ہے. لیکن اگر آپ کا سوال افغان ریفیوجیز کے حوالے سے, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت وہاں پر الحمدللہ سیکورٹی کی سچویشن یا ہیومینیٹیرین کرائسس کو اس طرح کا نہیں ہے جس سے فردر انفلکس آف افغان ریفیوجیز کی صورتحال پیدا ہو. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو وہاں پر پیپل دوز ہو آر ان نیڈ, اگر اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو افغانستان کے اندر ان کے لیے ارینجمنٹ کیے جائیں. اس میں انٹرنیشنل کمیونٹی کا بہت امپورٹنٹ رول ہے, اس میں یونائٹڈ نیشنز کا بہت امپورٹنٹ رول ہوگا. جی